اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تو یہاں تک کیا ہے، اس کے بعد والی آیت دیکھیے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، فَإِذَا جب اطمأننتم تم کو سکون مل جائے، مطلب جنگ ختم ہو گئے، اب جنگ ختم ہو گئی تو تم کیا کرنا ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرنا ہے. مطلب جنگ ختم ہو جائے تو تم کیا کرو، نماز قائم کرو. اس کی مثال کوئی بتا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ نماز پڑھے، وہ کون سی جنگ تھی، کسی کو یاد ہے؟ کل کے سبق میں گزر چکا ہے. جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کیا ہے، نماز پڑھے. کسی کو یاد ہے؟ جنگ خندق کے بعد. احسن یہ جنگ خندق کے بعد بھی یہ ثابت ہے. احسن. ایک اور جو صحابہ کے، یہ جنگ خندق یہ ہمارے نبی کے زمانے ہوا. احسن. ایک اور صحابہ کے زمانے میں، خاص کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ تستور ہے جو ہے نا، کل کا سبق ہے جنگ تستور، جس میں کیا ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں کیا ہے، ہم کو کامیابی کب ملی، فجر نماز کے بعد ملی تھی. تو فجر نماز کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا اس نماز کی قضا کرتے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم کو سکون مل جائے، مطلب جنگ ختم ہو گئے، تم کیا کرو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم کیا ہے، نماز قائم کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز جو ہے نا، كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نماز مومنوں پر کیا ہے، کتاباً کا مطلب لکھی ہوئی ہے، مطلب واجب ہے. کتاباً کا مطلب واجب ہے، موقوتا، وقت پر. موقوتا وقت مطلب نماز جو ہے نا اس کے وقت پر پڑھنا واجب ہے، اس کے وقت پر پڑھنا واجب ہے. یہاں ایک جو مسئلہ ہے نا، یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مختصر ذکر کرتی ہے. ایک شخص سے بھول کر سو جاتا ہے، کب اٹھتا ہے، 8 بجے اٹھتا ہے. تو بھول کر سو گیا تو 8 بجے اٹھ کر وہ کیا کرے گا، فجر کی نماز کی قضا کرے گا. ایک شخص جان بوجھ کر سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، 8 بجے، کیا اس کی قضا ہے؟ جواب ہے نہیں، اس کی قضا نہیں. کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے 8 بجے اٹھا ہے اور کیا ہے نماز کی قضا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی وجہ سے اہل علم فرماتی ہیں اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز اس کے وقت کے بعد پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، گرچہ وہ 1000 نماز ہی پڑھے. کیونکہ نماز جو ہے نا وقت پر ہے، نماز جو ہے نا وقت پر اس کی نماز ہے. ہاں لیکن اگر انسان واقعی توبہ کرتا ہے اس کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، تو وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے. کثرت سے کیا ہے، نوافل کا اہتمام. جیسا کہ بعض لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں گے، نوافل کے کثرت سے اہتمام کریں گے. چلیے یہ آیت نمبر 103 کیا ہے، ہو گئے. پھر آیت نمبر 104 دیکھیے. آیت نمبر 104 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں تم کمزور نہ ہو جاؤ. مطلب کافر کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو تم کمزور نہ ہو جاؤ، جنگ میں کافر کے قوم کی پیچھا کرنے میں تم کمزور نہ ہو جاؤ. ہاں پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم کو تکلیف ہوتی ہے جنگ میں، تمہارے کچھ لوگ اگر شہید بھی ہوتے ہیں جنگ میں، تم یہ مت سمجھو کہ صرف تمہارے لیے، بلکہ کافر کو بھی کیا ہے جنگ میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے بھی کئی لوگ مر جاتے ہیں. تو لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان اگر جنگ میں اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے ثواب دے گا. اگر کوئی مسلمان جنگ میں شہید بھی ہوتا ہے تو یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دے گا، لیکن کافر اللہ سے امید نہیں رکھتے. بس فرق یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جنگ میں، کافروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، یا کافر اللہ کی رحمت سے امید نہیں رکھتا ہے. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا. دیکھیں آیت نمبر 104 میں ولا تہینوا، اور تم تہینوا مطلب کمزور ہونا، ولا کا مطلب نہیں. اے مسلمانوں ولا تہینوا، تم کمزور نہ ہو جاؤ. کس میں؟ فی ابتغاء مطلب چاہنا، کسے؟ القوم، کافر قوم کو جنگ میں طلب کرنے میں، کافر قوم کے پیچھے پڑنے میں تم کمزور نہ ہو جاؤ. مطلب جنگ میں جو ہے نا تم کمزور نہ پڑو مسلمان. جب کافر قوم آپ کے سامنے ہوتی ہے تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم کمزور نہ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اگر تکون ہو جائے، تعلمون، تعلم تکلیف پہنچنا، زخم ہونا جنگ میں، اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تعلمون، اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے
جنگ میں اے مسلمانوں اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے فَإِنَّهُمْ بے شک ان کو بھی یعلمون ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اس طرح مسلمانوں کے کئی لوگ شہید ہوتے ہیں, کافر کے بھی کئی لوگ مارے جاتے ہیں. جس طرح کئی مسلمان زخمی ہوتے ہیں اسی طرح کئی کافر بھی زخمی ہوتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون اگر تم کو تکلیف ہوتی ہے فإنہم یعلمون ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کافر کے بھی کئی لوگ کیا ہے مرتے ہیں, ان کے بھی کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فإنہم یعلمون کما تعلمون جیسا کہ تم کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح کافر کو بھی کیا ہے تکلیف ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ وترجون تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے. ترجون کا مطلب امید رکھنا, اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. کون؟ مسلمان کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. لیکن ما لا یرجون وہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں رکھتے ہیں. کافر جو ہے نا اللہ کی رحمت سے امید نہیں رکھتے ہیں. کافر میں بھی کئی لوگ قتل ہوتے ہیں, مسلمانوں میں کئی لوگ کیا ہے قتل ہوتے ہیں, لیکن مسلمان اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اسے شہادت کا مقام ملے گا, لیکن کافر یہ امید نہیں رکھتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اتنا ہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وکان اللہ علیمن اور اللہ تعالیٰ برابر علیمن جاننے والا اور حکیم حکمت والا ہے. یہاں جو ہے نا دونوں کیا ہے لڑتے ہیں, جنگ میں دونوں طریقے سے شہید ہوتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو شہید ہے وہ جنت میں ہوتا ہے. جیسا کہ صحابہ نے فرمایا کہ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے جنگ میں وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. اور صحابہ نے کہا کہ وقتلاکم فی النار تمہارے جو لوگ شہید تمہارے جو لوگ مرے جنگ میں وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. کیونکہ صحابہ جو ہے نا یرجون من اللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں, جو کافر کیا ہے اس طرح امید نہیں رکھتا اللہ سے. وکان اللہ وکانا جو ہے نا اسے بولتے ہیں کہ مسلوبۃ الزمن, عربی زبان میں بولتے ہیں کہ مسلوبۃ الزمن. کانا کا مطلب عربی زبان میں اصل جو بنی تھا, ایسا کہ کان زید قائما زید کھڑا تھا, مطلب ایک زمانے میں زید کھڑا. کانا کا اصل معنی تھا, ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, مطلب برابر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لا یزال کے معنی میں. اسے بولتے ہیں کہ مسلوبۃ الزمن عربی زبان. تفسیر کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کانا جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اسے کانا کیا بولتے ہیں؟ مسلوبۃ الزمن. مسلوبۃ الزمن کا مطلب برابر اللہ تعالیٰ علیمن جاننے والا ہے اور حکیمن حکمت والا ہے. علیمن جاننے والا اور حکیمن حکمت والا ہے. اسی طرح کان اللہ غفور رحیمہ برابر اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں دیکھیے اللہ نے سب سے پہلے علیم کا استعمال کیا, اس کے بعد حکیم کا استعمال کیا. کان اللہ علیمن سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ علیم ہے, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حکیم ہے حکمت والا ہے. کیا مطلب؟ کیوں اللہ نے سب سے پہلے علیم کا استعمال کیا اس کے بعد حکیم کا؟ علیم کا مطلب جاننے والا, حکیم کا مطلب فیصلہ کرنے والا. حاکم جسے بادشاہ جسے ہم بولتے ہیں, ہاں کیونکہ بادشاہ کون بنتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہو وہی بڑا بنے گا, یاد رکھیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کان اللہ علیمن اور اللہ تعالیٰ کیا ہے جاننے والا ہے, علیم ہے. اس پر اللہ نے فرمایا کہ حکیم ہے, وہ کیا ہے بادشاہ ہے, حکومت کرنے والا ہے. کون؟ علیم اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے اگر کوئی انسان کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اسے علم ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کسی کا بڑا بنے گا. اس کے بعد کیا ہے کسی کا بڑا. اگر علم ہی نہ ہو اس کے پاس تو گمراہ ہو جائیں گے لوگ. اسی وجہ سے مسجد کا ذمہ دار ہے اسے سب سے پہلے علم ہونا چاہیے, اس کے بعد وہ مسجد کا ذمہ دار بنے. اس کے دین کا علم ہونا چاہیے, اس کے بعد وہ کیا ہے مسجد کا ذمہ دار بنے. اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا کہ علیم ہے اللہ تعالیٰ, مطلب جاننے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ حکیم ہے, وہ کیا ہے حکومت کرنے والا ہے, حکیم ہے حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 104 کیا ہے ہو گیا. آیت نمبر 104 میں عقیدے کا جو مسئلہ ہے نا کہ وترجون من اللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا, اللہ کی رحمت سے امید رکھنا. یہاں جو ہے نا ہم ایک مسلمان جو ہے نا اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے گا, ساتھ میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. دونوں چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے. دونوں چیز کا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے. لیکن کب اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہو, کب اللہ کے عذاب سے امید زیادہ ہو, اللہ کے عذاب سے ڈرنا کب زیادہ ہو؟ تو یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک مختصر طور پر کیا ہے انہوں ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے, گناہ کے بعد انسان کیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے. اللہ کے عذاب سے وہی سے اسے ڈرنا چاہیے. جب انسان گناہ کرنے کے لیے سوچتا ہے وہاں انسان کیا ہے اللہ کے عذاب سے زیادہ ڈرنا چاہے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے, تاکہ وہ کیا ہے گناہوں سے بچ جائے. اسی طرح
ایک مسلمان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہاں نیکی کا کام کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے کہ زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے میرے اعمال کو کیا ہے ثواب دے گا، میرے نماز کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، میری نیکی کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ مطلب گناہ کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو کیا ہے زیادہ کیا ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچ جائے۔ نیکی کرنے کے بعد ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے نیکی کو کیا ہے قبول فرمائے۔ لیکن عام طور پر ایک جو نا مرتے وقت انسان کی روح قبض ہوتی ہے، ایسے وقت انسان کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ ایسے وقت ایک مسلمان کو کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ اسے جنت میں داخل دے۔ مرتے وقت ایک مسلمان کو کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید کیا ہے زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہاں آیت نمبر 104 ہو گیا، پھر آیت نمبر 105۔ آیت نمبر 105 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انزلنا نازل کیا الیک آپ کی طرف کیا الکتاب کتاب مطلب قرآن، وہ قرآن کیسا ہے بالحق حق کے ساتھ، یہ قرآن کیا ہے بالکل کیا ہے حق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لتحکم بین الناس، لتحکم اے نبی تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان، بما جو ارا کا مطلب وہی کرنا، جو اللہ نے ہمارے نبی کو وہی کیا ہے، بما اراک اللہ، ارا کا مطلب جو اللہ نے وہی کیا ہمارے نبی کو، اے نبی تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا۔ مطلب کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہمارے نبی کے پاس آتی ہیں تو ہمارے نبی کیا ہے فیصلہ کریں گے، کیسے بما اراک اللہ جو اللہ نے ہمارے نبی کی طرف وحی کی۔ لتحکم فیصلہ کرنا، بین کا مطلب درمیان، الناس لوگوں کے درمیان، تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا تکن اے نبی تم نہ ہو جاؤ للخائنین خیانت کرنے والے، اور خصیمہ اور لڑائی جھگڑا کرنے والے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ دیکھیے تفسیر، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم، اللہ تعالیٰ سنگل ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم، اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو اللہ تو ایک ہی ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعظیم کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ واقعی عزت کے حقدار ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس وجہ سے اللہ نے اپنا کیا فرمایا بے شک ہم۔ یہ پہلی بات۔ دوسری جو بات ہے انا جو ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اسے انگلش میں کیا بولیں گے، سنگولر پلورل جیسا بولتے ہیں شاید، ہم پلورل جیسا، اللہ نے فرمایا کہ ہم، پلورل اللہ نے استعمال کیا، جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال، جب اللہ نے سنگل ہے تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے دکتور فاضل السامری، انہوں نے جیسا کہ مصر کے عالم ہیں، انہوں نے تحقیق میں بات ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پلورل کا صیغہ آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہم، اسی کے بعد اس کے بعد والی آیت میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے سنگل کا صیغہ استعمال کیا ہے، واحد کا صیغہ، اللہ نے اپنا نام کا ذکر کر دیا، یعنی تو سنگل کا صیغہ استعمال کر دیا، سنگولر کا صیغہ اللہ نے استعمال کر دیا۔ جیسا کہ یہاں دیکھیے انا انزلنا، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا، تو یہاں اللہ نے ہم کا صیغہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا، اس کے بعد والے آیت میں اللہ نے سنگولر کا صیغہ استعمال کیا۔ دیکھیے کہ واستغفر اللہ، یہاں اللہ کا نام آ گیا۔ کہیں بھی آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے جب بھی سنگولر کا صیغہ پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس کے آگے اور پیچھے اللہ نے کہیں نہ کہیں سنگولر کا صیغہ استعمال کر دیتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنا نام ذکر کر دیتا ہے۔ یہ بہت بہترین جواب کیا انہوں نے ذکر کیا، جب اللہ نے اپنے آپ کو ہم بولتے ہیں تو اس کے بعد والی آیت یا اس سے پہلے والے بعد والی آیت فوری اللہ تعالیٰ کیا ہے اس میں ذکر کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، تاکہ لوگ کیا ہے یہ نہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں۔ یہاں دیکھیے کہ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس کے بعد والے آیت میں واستغفر اللہ، یہاں اللہ کا نام استعمال ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، وہ بولنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کہیں بھی پلورل کا صیغہ آتا ہے تو اس کے اگلے پچھلے کہیں بھی آپ کو کیا ہے سنگولر کا صیغہ آپ کو مل جائے گا، یہ قرآن کی بلاغت ہے، جیسا کہ دکتور فاضل السامری نے کہا، انہوں نے ذکر کر دیا۔ دیکھیے کہ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک آپ کے جانب، الکتاب قرآن، کتاب کا مطلب کیا ہے؟ لکھنا ہے، عربی زبان کتاب کا مطلب نکلا ہے۔ کیا قرآن لکھ سکتے ہیں؟ قرآن تو عربی زبان میں تو لکھ سکتے ہیں، کیا دوسری زبان میں قرآن لکھ سکتے ہیں؟ تو یہاں جو ہے نا کئی علماء کے فتاوی آپ کو ملیں گے، امام مالک، امام کئی چاروں ائمہ کی جائز نہیں، حرام ہے۔ قرآن کو آپ فارسی زبان میں نہیں لکھ سکتے، مطلب قل هو اللہ احد، آپ تمیل میں لکھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، جائز نہیں آپ کے لیے، حرام ہے، یاد رکھیے، یہ علماء کا فتویٰ ہے، تمام علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ لیکن کب جائز ہے؟ کب جائز ہے؟ بس وہ بھی کون سی صورت جائز ہے، کب اور کون سی صورت؟
یہاں آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے مفتی شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کیا ہے ذکر کرتے ہیں کہ ایک نو مسلم ابھی اسلام میں داخل ہوا، ایک تمیل مسلمان کیا اب اسلام میں داخل ہوا، تو اس کیونکہ نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اسے تمیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو وہاں ہم اسے کیا کریں گے، فاتحہ لکھ کر دیں گے، کس میں، پیپر میں لکھ کر دیں گے، اسے پیپر میں ہم فاتحہ لکھ کر دیں گے، اسے بولیں گے ہم تم اس فاتحہ کو کیا ہے نماز میں دیکھ کر تم پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اسے آتا نہیں ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اسے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ تو کیا کرا فاتحہ ہی سیکھنا ہے عربی میں، نہیں، اسے تمیل میں لکھ کر دیں گے، وہ فاتحہ پڑھنے سیکھ جائے گا، ہاں اس کے بعد کیا کریں گے، اگر وہ یاد کر لیتا ہے فاتحہ تو اس کے بعد وہ پیپر پھاڑ دیں گے بس، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ صرف اتنے حد تک علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ کیا اگر کوئی نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسے اس کی زبان صرف اور صرف انگلش ہے، عربی بھی نہیں آتی اسے، تو وہاں اسے انگلش میں کیا ہے پیپر میں لکھ کر دیں گے، وہ اگر وہ یاد کر لیتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، وہ یاد کرنے کے بعد اسے پھاڑ دیں گے، پھر اس سے کہیں گے کہ فاتحہ کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں اسے عربی ہی میں اسے پڑھنا چاہیے، کوشش کریں کیسا پڑھے، امام حرم کا ریکارڈنگ سنیں، ساتھ میں کیا ہے وہ دیکھے کہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں، ہر آیت کو کس طرح پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیجیے، بس ہو جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہاں علماء نے صرف سورہ فاتحہ کے حد تک جائز قرار دیا ہے کہ وہ کیا کریں گے، سورہ فاتحہ لکھ کر دیں گے، خاص کر نو مسلم کو، وہ بھی کیا ہے لکھ کر دینے کے بعد وہ نو مسلم اگر یاد کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پیپر پھاڑ دیں گے، جیسے کہ بعض علماء نے کہا کہ سلیٹ وغیرہ میں کیا ہے اسے سورہ فاتحہ لکھ کر دیں گے، انگلش میں جو بھی زبان اسے آتی ہے اس میں، اس کے بعد اسے یاد کرنے کے بعد اسے کلا دیں گے، وہ بھی کیا ہے وقتی طور پر یاد رکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الکتاب، قرآن، کتاب کا مطلب لکھنا، اب یہاں کتاب کا جو معنی ہے وہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے ساتھ بالحق، انصاف کے ساتھ، یہ قرآن انصاف کے ساتھ ہے، بالحق لتحکم بین الناس، اے نبی تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ پھر اس پر اللہ نے فرمایا کہ ولا تکن، تم نہ ہو جاؤ، اے نبی تم نہ ہو جاؤ، للخائنین، خیانت کرنے والے، اور خصیمہ، جھگڑنے والے، یعنی کہ یہ کوئی عیب کی بات، ہمارے نبی خیانت نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ بس بولنے کے آتے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تم کیا ہے زیادہ مت کھاؤ، تو نہیں کھاتا ہے زیادہ، لیکن کیا ہم بولتے ہیں اسے، بس ہم اسے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادہ کھاتا ہے، ہم اسے بولتے ہیں کہ زیادہ مت کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادہ کھاتا ہے، وہی مطلب ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ تم خیانت مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نبی خیانت کرتے تھے، بلکہ ایک نصیحت کے طور پر کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ ولا تکن للخائنین خصیما، تم کیا ہے لڑائی جھگڑا بھی کیا ہے مت کرو۔